السلام علیکم، ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق حکومت پنجاب نے 1158 روپے میں 10 کلو آٹا تھیلا اسکیم ختم کر دی اور فلور ملز کو سرکاری گوداموں سے کوٹا کی فراہمی بھی ختم کر دی گئی، جس سے عام آدمی کو مہنگا آٹا خریدنا پڑے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ندیم کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب نے 1158 روپے میں 10 کلو آٹے کا تھیلا سکیم ختم کر دی اور فلور ملز کو سرکاری گوداموں سے کوٹا کی فراہمی بھی بند کر دی گئی ہے، جس سے آٹے کا بحران کو تقویت ملے گی۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس سکیم کو ختم کرنے کی بجائے کوئی ایسا طریقہ کار واضح کرتی جس سے یہ سکیم بھی جاری رہتی اور حکومت کو بھی نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ ان خیالات کا اظہار فلور ملز ایسوسی ایشن کے صدر میاں محمد نسیم نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے سرکاری گوداموں کی گندم یومیہ 14 لاکھ ٹن سرکاری کوٹا مفت آٹا سکیم میں شفٹ کر دی ہے، جس سے عام آدمی کو مہنگا آٹا خریدنا پڑے گا۔ یہ سکیم مہنگائی کے اس دور میں ختم ہونے سے سفید پوش طبقہ کے لیے مشکلات میں اضافے کا موجب بنے گی۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس سکیم کو ختم کرنے سے پہلے فلور ملز ایسوسی ایشن سے مذاکرات کرتی اور پھر اس کا لائحہ عمل تیار کرتی۔ تاہم حکومت کا یہ اپنا فیصلہ کرنا ہے، اس حوالے سے فلور ملز مالکان وہی پالیسی اختیار کریں گے جو حکومت دے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق سرگودا چیمبر آف کامرس، انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودا، ڈسٹریبیوٹر کونسل، مختلف این جی اوز اور مخیر حضرات کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ندیم کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹریبیوٹر کونسل کے زیر اہتمام گزشتہ 17 سال سے مستحقین اور مریضوں کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین میں مفت کھانے کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ اب افطار دسترخوان پر جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، گول چوک مسجد، خوشاب روڈ پر لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر 1000 سے زائد افراد کو افطار کروایا جا رہا ہے۔ سرگودا چیمبر آف کامرس، انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودا، ڈسٹریبیوٹر کونسل، مختلف این جی اوز اور مخیر حضرات کے اعزاز میں افطار ڈنر کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستحقین کے لیے مفت کھانے کی فراہمی کی طرف راغب کرنا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹریبیوٹر کونسل سرگودا کے زیر انتظام افطار ڈنر کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے میاں آفتاب سلیم، مختوم ظفر محمود، خواجہ محسن مہندی، خواجہ شفیق الرحمان، ملک عبدالحمید، شفقت پراچا سمیت دیگر نے کیا۔ آج جو ڈسٹریبیوشن کونسل نے ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا تھا، اس میں ہمارے سرگودا کی تمام تنظیمیں، جس میں ڈسٹریبیوٹر انجمن تاجران، انجمن شہریان، چیمبرز، سمال چیمبرز اور جتنی بھی سرگودا کے اندر یونٹ تھی، آج ہم نے ان سب کو مدعو کیا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آج ہم تمام ڈسٹریبیوٹروں کے اوپر کہ جہاں پہ ہم نے دعوت نامے بھیجے تمام لوگ تشریف لائے، یہ ہمارے لیے عزت افزائی ہے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری صدر صاحب نے فرمایا ہے، ہم نے آج ایک سرگودا شہر سے گلدستہ اکٹھا کیا ہے، یہی ہماری الحمدللہ کامیابی ہے۔ جو ہے ایک یہاں پہ تقریب رکھتے ہیں جس میں سارے جو شہر کے تاجر ہیں ان کو بلاتے ہیں، جس میں جو نمایاں تنظیمیں ہیں شہر کی ان کو افطار پارٹی دیتے ہیں۔ اس بہانے سب کو مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بھی ہوتا ہے اور ہماری بھی ان کے ساتھ کوارڈینیشن تاجروں کی بڑھتی ہے اور اس کا سرگودا کو فائدہ ہوتا ہے۔ افطار ڈنر کے شرکا کا کہنا تھا کہ صاحب استطاعت لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد کی بھرپور معاونت کریں جو بھوک، افلاس اور غربت کی وجہ سے کھانے سے بھی محروم ہیں۔ افطار ڈنر میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق سرگودا کمپنی باغ سرگودا میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں صداقت سے محروم ہیں۔ درختوں کی کٹائی کا باقاعدہ نیلامی کے تحت عمل میں لائی گئی، جس کے لیے باقاعدہ اخبار اشتہار کے بعد کامیاب بولی دہندہ کو ٹھیکہ نیلام کیا گیا۔ ڈیڈ درختوں کی کٹائی کے بعد یہاں نئے درخت لگائے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر ایڈمنٹ اینڈ فنانس فاروق حیدر عزیز نے اخبار نویسیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ایچ اے سرگودا کے زیر اہتمام پورا سال شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ہم سرگودا کو سرسبز و شاداب روپ دے کر آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ اور صحت مند مستقبل کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت مصروف عمل ہیں، تاکہ
ماحولیاتی آلودگی کی افریت کو شکست دے کر گلوبل وارمنگ کے خطرات اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بد اثرات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کمپنی باغ سمیت سرگودا کے مختلف مقامات پر موجود ڈیڈ درختوں کی جگہ نئے درخت لگانے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ ان خشک درختوں کی نیلامی کا عمل باقاعدہ تشہیر اور اخباری اشتہار کے بعد گزشتہ ماہ بتدریج 6 اور 8 مارچ کو مکمل کیا گیا، جس میں محکمہ جنگلات اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی اور میرٹ پر ٹھیکہ نیلامی کر کے رقم خزانہ میں جمع کروائی گئی۔ مزید نیلامی کا یہ عمل مکمل شفاف رہا اور کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ کامیاب بولی دہندہ ٹھیکیدار نے بذریعہ نیلامی حقوق حاصل کر کے درختوں کی کٹائی کا عمل شروع کیا اور اس کے بعد انہی مقامات پر نئے درخت لگائے جائیں گے تاکہ سرگودا کا حسن دوبالا ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔